اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خطے میں اہل علاقہ کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ کی زمین کے ایک خطے کا چناؤ کر کے اللہ کے گھر بنا کر کے اس میں کتاب اللہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ میرا مالک اہل علاقہ کو، بانیان کو، منتظمین کو، اساتذہ کرام، طلبہ اور والدین سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم اور رحمت کی یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کسی علاقے کے لوگوں کے دل اپنے دین کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ زور بازو سے نہیں، پیسے اور دولت سے نہیں مل کرتے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا چناؤ اور انتخاب ہے، وہ سلیکٹ کرتا ہے، لوگ چنے جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چنتے ہیں تو ذرا اس مثال کو بھی سمجھیے کہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا۔ دنیا میں بہت سارے پتھر ہیں، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے اسود بنانا ہے، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، وہ بھی پتھر۔ مگر میرے رب نے اپنے گھر میں چنوا کے استلام کے لیے، بوسوں کے لیے، تقبیل کے لیے اس پتھر کا چناؤ کیا ہے کہ جسے ایک بوسہ دینے والا کل قیامت کے دن پتھر کو دی جانے والی وہ آنکھیں، وہ جنتی پتھر، جو اس مومن شخص اور وہ مومن کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اعلم انک حجر، صاحب قرآن نے کلام اللہ کے ساتھ جس طریقے سے انقلاب برپا کیا تھا، اس کے جو اولین طالب علم تھے
یہ اس کا عقیدہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہیں جانتا ہوں کہ تو بھی پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، لولا انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک، اگر میں نے اپنے مرشد، اپنے محبوب، اپنے پیمبر، ہادی اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مربی کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے آپ پہ اپنے ہونٹ رکھے ہیں اور آپ کو بوسہ دیا ہے، تو عمر کبھی آپ کو چومتا نہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ جسے چن لے، استفاء فرما لے، مصطفیٰ بنا دے، پیمبر بنا دے، کائنات کی مقدس ترین ہستی، اور جس کے قلب اطہر پہ اپنا کلام اتار دے، وقت کے پیمبر، اور یہ کتاب اللہ کا اعجاز ہے کہ جس ہستی کے دل پہ رب قرآن اتار دے، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر وہ پیمبر ڈگمگایا نہیں کرتا۔ کسی نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، میں نے بڑے بڑے کلندر اوندھے منہ دیکھے، اصل یہ ہے کہ حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی سمندر میں دریا نہیں گرتا۔ ایسے ہے، آپ نے سر ہلا دیا، سمندر میں دریا نہیں گرتا۔ ہاں جی، ذرا جاگ کے بیٹھیے، جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، لیکن دوبارہ سنیے، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جسے رب قرآن کی نعمت عطا کر دے، وقت کا پیمبر، جو اس نعمت کو سن لے اور ڈائریکٹ پیمبر سے سنے، وہ وقت کا صحابی ہوتا ہے، اور یہ اعزاز ملتے ملاتے جو اس سے سن لے تابعی، جو اس سے سن لے تبع تابعی، چلتے چلتے آج ہمارے اندر اس قرآن مجید کو سن کے پڑھنے والا استاذ اور سننے والا متعلم اور طالب علم، مجھے جو گزارشات کرنی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ دنیا آج کل اتنی مادے کی پجاری ہو چکی ہے اور پیسے اور دولت کے پیچھے سب کچھ بھلا چکی ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر جی بچے کو داخل کروا دیں آپ کے پاس مدرسے میں تو کتنے سال میں حفظ کرے گا، کتنے سال میں حفظ کرے گا، اور اگر کہہ دیں کہ یہ 3 سال لگ جائیں گے تو جواب ملتا ہے پاجی یہ تو پھر زندگی دا بڑا گولڈن ٹائم پیریڈ ضائع ہو جائے گا۔ 3 سال، اس کے ساتھ والے بچے تو آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر والدین تشریف فرما ہے، اہل محلہ تشریف فرما ہے اور سن رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو سب سے پہلے صاف کرو۔ یہ جو آپ نے سمجھ لیا ہے نا کہ یہ 2 سال یا 3 سال یا 1.5 سال یا 1 سال ضائع ہو جائے گا اور یہ طالب علم پیچھے رہ جائے گا، تو یہ آپ کو کسی نے غلط سبق پڑھا دیا ہے۔ پہلی بات، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کچھ بچوں نے 29 دنوں میں قرآن مجید حفظ کیا، کسی نے 30 دنوں میں کر لیا، کسی نے 40 میں کر لیا۔ حضرات، یہ قرآن مجید سے محبت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہو سکتی ہے، دین ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔
میرے محبوب نے جن اصحاب کو بیٹھ کے پڑھایا وہ اصحاب صفہ، ایک سورت پہ 10 سال بھی لگے، جب تلک سبق یاد نہیں ہوا، یاد ہو کہ اس پہ عمل نہیں ہوا، وہ آگے نہیں بڑھے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کی پڑی ہے کہ جناب زندگی ضائع ہو جائے گی۔ ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اس راستے میں یہ سفر باقاعدہ 1999 میں شروع کیا تھا، جب دین کی طرف قدم رکھا ہے۔ 1999 سے 11 سال پچھلے اور 24 سال یہ 35 سال، ان 35 سالوں میں یہ رب جانتا ہے کہ کتاب اللہ کا سفر کتنی مرتبہ ہوا، ان گنت لا حساب ہے، مگر اس کتاب کا اعجاز آج بھی یہ ہے کہ ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین کے معانی اور مطالب جب بھی اس کو کھول کے پڑھتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں، کوئی نیا معنی اور مفہوم حالات حاضرہ کے تحت جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کے دور میں، گوگل کے دور میں، مائکروسافٹ سے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی، ایک پہلی آیت کے مفہوم کو میرے رب نے اتنی وسعت اور آفاق کتنے ٹائم میں ختم۔ میرے بھائیوں، پیدا ہونے سے لے کے وفات تلک اللہ نے جو آپ کے لیے کورس چنا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آپ لوگوں کا بار بار چہرے گھمانا ہے، معاملات ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کی جس سرزمین پہ رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو یہ شرف بخشا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، اس اکیلی کی آزمائشیں اور امتحانات ایک طرف، اور یہ حقیقت ہے، اللہ کا اپنا طریقہ ہے کہ جس بندے سے رب کو پیار ہوتا ہے، میرا رب اس کی آزمائشیں بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے اوپر جو آزمائشوں کا یہ سلسلہ چلا ہے، جس میں سے ایک ہماری پاور اور انرجی اور طاقت بھی ہے، اسی سے آج سمجھیے اللہ کی کتاب نور ہے، علم نور ہے، اور یہ نورانی علم ہے۔ ایک پل کے لیے پاور جاتی ہے، کھلے گھر، کھلی فضائیں، کھلی ہوائیں، تنگ دامنی کا احساس ہونے لگتا ہے اگر پاور اور لائٹ کے بغیر بیٹھے ہوں۔ جس قبر میں تنہائی ملنی ہے، اکیلے ہونا ہے، وہاں روشن دان نہیں، کچھ ایسا کھلا ماحول نہیں، اگر وہاں رب کا یہ کلام، رب کا قرآن، قرآن مجید کا نور، اس کی روشنی، اس کی رہنمائی اور اس کی وکالت ساتھ نہ ہوئی، تو آپ سمجھیے اور ذرا سوچئے، ذرا محسوس کیجئے کہ وہ قبر کیسی ہوگی۔ اس لیے اگر یہ ماحول بنا ہے تو توجہ مقصود ہے، انشاءاللہ انتظامات کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کرم کرے گا۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ آپ الفاظ پہ ذرا کان دھریں۔ مالک الملک نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو اتارا ہے، اور کتاب کے ساتھ استاد سے نوازا ہے۔ یہ کتاب اکیلے بھی یاد ہو جاتی ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے۔ دنیا کی ہر کتاب رٹا لگا کے لفظ یاد کیے جا سکتے ہیں، مگر میرے رب نے کسی بھی کتاب کو جو الہامی اتاری ہے، آسمان سے اتاری ہے، استاذ کے بغیر نہیں اتاری، استاذ کے بغیر نہیں اتاری۔ معلم پیمبر وقت کا معلم اول ہوتا ہے۔ انما بعثت معلما هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ کتاب سکھانا اور حکمت سے سکھانا، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ دنیا میں ہیں، دنیا دار بھی تشریف فرما ہیں،
دین سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. تو بنیادی چیز کام کریں. لیکن جو ساتھی مسلسل بول رہے ہیں چلے ہمیں بات کرنے دیں, جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ تو سنیں. اپنی گفتگو کو ذرا تھوڑا دھیما رکھیں اگر کوئی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے نہیں, کتنی اہم کتاب ہے, دنیا کی کوئی اور کتاب آپ کے بارے میں عالم عدم پہ ڈسکس نہیں کرتی. یہ واحد کتاب ہے جو اعلان کرتی ہے سورۃ الدہر میں اور سورۃ الانسان میں, هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. لوگو تمہیں کیا علم, وہ وقت انسان پہ نہیں آیا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی پشت, ہماری پشت, ہماری کمر, ہمارے چھوٹے بچے ان کی کمریں, میرے رب نے ابھی تلک وہ والی چیزیں ہماری پشت میں نہیں ڈالی جو آگ میں ہیں, ہوا میں ہیں, پانی میں ہے اور مٹی میں ہے, اور ان کا خمیر وہاں پڑا ہے. لیکن رب جانتا ہے کہ کون کہاں پڑا ہے. انسان پہ ایک وقت آیا ہے, میں پیدا ہوا, پھر لوگوں نے مجھے دیکھا, آپ پیدا ہوئے, لوگوں نے پھر جانا, پھر نام رکھا گیا. لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بننے والے شریر اور شریر کے لیے بنیادی 4 خمیر اور ان 4 خمیروں کے اندر ڈالا جانے والا ضمیر, یہ اللہ رب العزت وہ رب ستیر جس نے پردوں میں رکھ کر کے آپ کو اور مجھے بنایا, کتاب اللہ اس کے بھی تذکرے کرتی ہے. ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں پڑھاتے. یہ تربیت, یہ تعلیم ہماری اساس ہے, عدم کی خبر دیتی ہے. اور تب سے لے کر کے پھر آئیے, ماں باپ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو آج کے ماں باپ ہیں یہ کل کے بچے تھے. اگر کسی عورت نے کریلے کھائے ہیں, باپ نے خشک ٹکڑے کھایا ہے جو ابھی بچہ تھا, اس نے وہ لقمے جو کھائے, میرے رب نے اس کا ست نکال کے طاقت خون میں بھیج کے اور آئرن اس سے پٹھے مضبوط کر کے, پھوک کو, فضلے کو اللہ تعالیٰ نے پیشاب اور پخانے کے راستے سے نکال کے اس کے ست کو مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں پیچھے پشت میں مورا نمبر 3, 4 میں, اور ماں کی یا عورت کی سینے کی ہڈیوں کی ترائب 11 اور 12 نمبر پسلی میں, وہاں سٹاک کرواتے کرواتے اس کو جوان بنا کے محفوظ فرمایا. کتاب اللہ کی قدر جانی ہے. کیا ہے کتاب اللہ؟ جس کے اوپر بسم اللہ, اہلاً مرحبا. حضرات اچھا ہوا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ احباب اس کے ساتھ ذرا جڑ کے محسوس ہوں اور کریں ذرا. لائٹ آتی ہے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں, معزز مہمانان گرامی جو تشریف پہلے لا چکے, جو اب لائے, اور اتنی دیر میں انشاءاللہ بات بھی وہاں پہنچ جائے گی. اب ماں کی سینے کی ہڈی میں ترائب میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ سورۃ الطارق ہے. یہ کائنات کے ہر ماننے والے, نہ ماننے والے مسلم اور کافر کو کہتی ہے ذرا دیکھ تو صحیح تو بنا کس سے ہے. اچھلتے ہوئے پانی سے. پانی اچھلتا رہے, چلتا رہے تو بدبودار نہیں ہوتا. فطرت نے روانی رکھی ہے پانی میں. لیکن تیری میری کہانی جو رب نے لکھی ہے,
ایک دفعہ من کے اندر ڈوب کر کے سبحان اللہ بنتی ہے، اونچی بولنے کی میں نہیں کہہ رہا، دل میں کیسے؟ شاعر کہتا ہے، یہی جو آیت ہے نا اس کی ترجمانی کی ہے اس نے، یخرج من بین الصلب والترائب، کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا۔ چنگالے ہو، آگے میں کچھ نہیں کہتا، جوڑ خود ملا لینا، بڑی مشہور داستان ہے آپ کی۔ بابا وارث شاہ لکھ لکھ کے اس دنیا سے مشہور ہو کر کے چلا گیا، جھنگ وہیں کا وہیں ہے۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ لکھ کے دکھائیے گا، بڑے بڑے رائٹر بیٹھے ہیں، مگر میرے رب نے لکھ کے دکھایا۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ جس پانی کو سمیل والا کہتے ہو، بدبودار کہتے ہو، حقیر کہتے ہو، لوگ گندا بھی کہتے ہیں، نجس بھی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ اللہ نے مائے مہین کہا ہے، لوگ اس کی اہانت کرتے ہیں، مگر قدر کتنی ہے اس سے پوچھئے کہ جس کے پاس یہ پانی ہے مگر سپرم نہیں ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے ترلے کرتا ہے، کن حالات سے گزرتا ہے، کتنا شرمندہ ہوتا ہے، کتنا مایوس ہوتا ہے۔ ساری دنیا بھی بیچ کے دے کے کہتا ہے ایک بوند دلوا دو جس میں سپرم پورے ہوں۔ کون ہے جو پانی کی ایک بوند کے اندر 30 لاکھ انسان باپ کی پشت میں اور ماں کی سینے کی ہڈیوں میں رکھ دیتا ہے؟ یہ سکھانا ہے آپ کو قرآن نے۔ جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں، اور یہ صرف قرآن کے استاذ کر سکتے ہیں، باقیوں کا کام نہیں ہے۔ 30 لاکھ اللہ تعالیٰ نے تھرو پراپر چینل نکاح کرو جائز طریقے سے میرے ماں باپ کو ملوا کے، وہ پانی کی بوند جسے قرآن نے کہا، ویسے تو ہمیں نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، من منی یمنا، یہ پانی کا قطرہ، اس میں 30 لاکھ لوگ دنیا میں آنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے اور اس دنیا کے پیچھے رب کو چھوڑنے والے، دیگر کتابوں کے پیچھے کتاب اللہ کو بھلانے والے۔ ذرا پتہ کر کے تیرے رب نے ان 30 لاکھ میں سے 29,99,999 انی ساڑھے ملک چ کسی یونیورسٹی دی بھی تعداد نہیں ہونی جتنے رب نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے پانی کی ایک بوند میں انسان تیار کر کے ڈال کے زندگی میں دنیا میں آنے کے لیے تڑپتے بلکتے بھاگتے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، لیکن رب نے ان کی وہاں کوڈی کوڈی کروا کے، توجہ کریں گے جناب، چنگالیاں دی ایک خوبی نہیں جانی کہ ہر بندے نو ایداں دیکھ دینے کہ جویں نہ زندگی چ پہلی دفعہ انسان ویکھے، ساری باتیں بھول جائیں گے، گفتگو بھول جائیں گے۔ ایک خوبی اور دوسری، جنہیں مرضی ہارن دے لو، سائڈ تے نہیں ہونا، پیچھے موڑ کے ویکھنا کون ہے۔ یہ میں نے آج فیل کیا ہے۔ خیر اللہ کرے، کتنے لوگ مرے؟ 29,99,999 مرے، اور آپ کو رب نے چن کے زندگی دے کے ماں کے رحم سے چپکا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا۔ یہ سبق کون پڑھائے گا؟ دنیا تو کہے گی منصوبہ بندی کر لو، پہلے حالات خراب ہیں، بجلی کے بل بڑے ہیں، لائٹ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، آمدن نہیں ہے، وطن عزیز میں بڑے مسئلے ہیں۔ یہ جو 29,99,999 مرے ہیں نا، اے دے نال اینوں بھی نپو 30 لاکھ تے پورے ہون۔ ہر محلے کا میڈیکل اسٹور گولیاں لے کے بیٹھا ہے، کیپسول لے کے بیٹھا ہے، کنڈوم رکھ کے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہیلتھ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز پڑھا کے آئے ہوئے ہیں، کینچیاں استرے تیز کیے ہوئے ہیں کہ کہاں شیطان من میں ڈالے کہ غربت ہے، خرگوش اچھا کہ انسان اچھا، بچے دو ہی اچھے، جان چھڑاؤ کی تسی فرض ہے کہ سارے پالو، لہٰذا اسے مار دیا جائے۔
صرف قرآن بولتا ہے اور قرآن پڑھنے والا بولتا ہے، اس کا حافظ صرف بول سکے گا اور اس کا قاری بول سکے گا، اس کے ترجمے کو پڑھنے والا یہ صرف ماں کے پیٹ میں ابھی آپ آئے نہیں ہیں، رحم مادر سے صرف چپکے ہیں اور پریگننسی ٹیسٹ جو ہے وہ اوکے ہوا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہوگی ختم کر دو، قرآن اور صاحب قرآن کہہ رہا ہوگا نہیں، لا تقتلوا اولادکم، کچھ نہیں جے کہنا۔ اتنا بڑا خیر خواہ تو والے جمعہ نہیں آیا نہیں، ابھی 9 مہینے کی مسافت پڑی ہے، دنیا دشمن ہے، وطن عزیز میں وزارتیں بن چکی ہیں، تنخواہیں لگ چکی ہیں، لوگ متحرک ہیں، بڑی بڑی ورک شاپس ہو رہی ہیں، ان میں تربیت اور ٹریننگ دی جا رہی ہے، لوگ تیار کر کے مسلح کر کے تیری گلی محلے میں بھیج دیے گئے ہیں، میڈیسن دوا پہنچ گئی ہے، تیرے دشمنوں نے پلان کر رکھا ہے اس اللہ کے بندے کو روئے زمین پہ نہ آنے دیا جائے، آنے سے پہلے مار دیا جائے، مگر قرآن مہربان رب کا یہ کلام الرحمن خالق کا یہ تیرے پاس پہنچ کے تیرے دفاع اور تیرے بچاؤ کے لیے کھڑا ہے۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ آپ مسٹر چپس پڑھیں گے، بیٹا بات سنیں، ارے ذرا رومال لے کے بن دئیے یا سکون کر جائیں گا پتر، بولتے نہیں، اتھے بہ جاتے ہوں ہلڑا نہیں، اتھے بہ جاتے، شاباش، ادھر ہی یہیں بیٹھ، منہ ادھر کریں، پا ہماری یہاں دیتے کیمرہ ذرا اسپیشل منڈا ہے نے بڑھنا کچھ انشاءاللہ کل میں، ماشاءاللہ۔ حضرات یہی تو جگر گوشے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں ایک وقت آتا ہے کہ اتنے مہذب ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ ان کو سٹیج دے دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سارے شریف النفس لوگ تھے؟ اسی بھی ادھر یہ شرارتیں کر کر کے تھے تک پہنچے ہیں۔ یہی دین کا حسین امتزاج ہے، خوبی ہے کہ یہ شرارتوں کو شرافتوں میں بدلتا ہے۔ یہ خاصہ ہے کتاب اللہ کا کہ بڑے بڑے لوگوں کو لا کر کے اتنا معدب، اتنا جو ہے وہ مہذب بنا دیتا ہے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ محبوب کہیں کہ تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، اندر والا قدم باہر نہیں اور باہر والا اندر نہیں رکھتے، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہ چیز انشاءاللہ آپ کتاب اللہ سے جڑ کے دیکھیں، دنیا نے مشہور کر رکھا ہے جی حفظ کے بچے سب سے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، اور ایک اور بات بھی کہہ رکھی ہے، اس کی یہی نفی کر دوں معذرت کے ساتھ، مشہور کر رکھا ہے کہ باقی لوگوں نال ایک ایک شیطان ہوندا تے حفظ دے بچیاں دے نال 10 ہوندے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ اور بھی ان کی انسلٹ کرنے کے لیے یا ڈی ویلیو کرنے کے لیے کوئی جملہ ملے تو کہہ لیجئے، تم جو مرضی کہتے رہو، جب ان کی قدر اللہ کی نگاہ میں کچھ اور ہے تو دنیا کی ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی عرض، جتنے سارا دن بیٹھ کے یہ بیچارے ہلتے ہیں نا، صرف 10 منٹ ہل کے بخا دو تو تھوڑی دیر بعد کہو گے بیگم روٹی لیا دے، اماں ٹکر دے، روٹی مانی دے پیچھے پجو گے، کیوں؟ ہضم ہو گیا ہے۔ تہجد کے ٹائم یا تہجد سے پہلے اٹھنا، تب سے کلاسز شروع کرنا، فجر کے بعد بیٹھنا، لگاتار چلنا، ظہر کے بعد چلنا، عصر تلک چلنا، عصر کے بعد وقفہ لے کے مغرب، پھر عشاء تلک چلنا، یہ اللہ کی کتاب کے لیے جو ریاضت ہے نا، پوری دنیا کے یوگے اور محنتیں اور جو آپ کہہ سکتے ہیں ان سے کہیں بھاری یہ محنت ہے، رب کے کلام کو لینا اللہ نے۔ اور کیا مجال، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے بیٹھا ہوا کوئی شخص قرآن کھول کے پڑھ لے، سارے ڈکن کے نہیں کانڈ ہون رہی ہے۔ یہ والی تو کمر مقصود ہی نہیں تھی، جو کانڈ تے کمر تے پیچھے سٹن والا چکر سی نا، وہ کچھ اور تھا، وہ ہم کر چکے ہیں۔ قرآن کو جس طریقے سے ہم بھلا چکے ہیں، جتنا بڑا خیر خواہ تھا اتنے ہی ہم اس سے دور ہوئے، جتنا یہ ہمیں رب سے ملاتا تھا اور ہماری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ آئیے
کس نے کہا اپنے بچے کو روٹی روزی کی وجہ سے نہ مارنا؟ اب ہم یہاں آتے ہیں، کتنے گھروں کے اندر ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، بہو وہاں رہتی ہے، اس کا شوہر یا گھر والوں کا بچہ باہر چلا جاتا ہے، اب گھر والوں کے اپنے انداز، کبھی گالیاں، کبھی باتیں، کبھی تانے تنوڑے، کبھی کوئی سلسلہ، گھر میں کھانا پورا نہیں دینا، جس نے خیال رکھنا تھا وہ باہر ہے، نہ کوئی دوا دارو کا لحاظ، اپنی بیٹی ہو تو ڈاکٹر سے لکھوا کے بیڈ ریسٹ کروا کے اوپر بٹھا کے رکھا ہے، دوسروں کی بیٹی ہے تو اس سے نکرانی بنا کے دیور جیٹھ نندے سب کے کام کروا کے ساس سسر، وہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اسے کتنی خوراک چاہیے، گھر والے نہ بھی دیں جھنگ میں، اللہ رب العزت اس ماں کو جو طاقت دیتا ہے وہ تو الگ، لیکن یہ قرآن اس آنے والے بچے کی ترجمانی کرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ظالموں ڈرو اللہ سے، انسان بنو، یا ایھا الناس اتقوا، او نکاح کر کے لانے والے، قبول ہے کہنے والے، کہاں چلا گیا ہے، کن کے حوالے کر گیا ہے، اور جن کے حوالے کر گیا ہے تم نہیں تھے، تم نے رب کا نام لے کے ایجاب و قبول نہیں کروایا تھا، تم گواہ نہیں تھے، تمہاری برات نہیں گئی تھی، تم ساتھ نہیں بیٹھے تھے، تم نے اس لڑکی کے باپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی وہاں لٹوا کے کھانے کھا کے اڑا کے نہیں آئے تھے، تم ساتھ تھے جس رب کا نام لے کر کے تم نے اس کا رشتہ مانگا تھا، والارحام، اس کے رحم کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اس کی ہی حیا کر لو۔ یہ واسطے ترلے اور حکم اور آرڈر دے کر کے اگر کوئی ڈرا رہا ہے تو رب کا قرآن ڈرا رہا ہے، یہ رحمان تیرا خیر خواہ ہے، یہ قرآن تیرا خیر خواہ ہے، کوئی اتنی بڑی ترجمانی نہیں کرے گا۔ اچھا میرا کبھی دل کرتا ہے کہ میں بھی وہ والے فضائل سناؤں جو عمومی قرآن مجید کے فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ کے ہم سبحان اللہ کہہ کے گیم اوور کر دیتے ہیں۔ قرآن کتنا پڑھا جی؟ اتنا، ماشاءاللہ جی، آدھی گفتگو ہی آدھا قرآن مجید پڑھا ہے، بلے بلے کیا بات ہے۔ اس کے بعد جی ترنم، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، رب کی نعمت ہوتی ہے، سب کے مقدر میں نہیں ہوتی، یہ بھی رب کا چناؤ ہوتا ہے، استفاع ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے گلے کے اندر تار اور ان تاروں کے اندر سوز اور ساز پیدا کر کے مٹھاس پیدا کر دے، وہ بھی ہم سن کے بڑے محظوظ ہو کے اٹھ کے پوچھ لیں، او بھائی قرآن مجید نے سبق کی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کو سبحان کہنا بہت عظمت کی بات ہے، لیکن کبھی اپنا ذہن پاک کریں گے اس بچی کے بارے میں، جس بچی کے پیٹ میں، جس کے رحم میں ایک ہماری نسل پل رہی ہے؟ کبھی اس پہ ترس کھائیں گے، اس پہ نرمی کریں گے، اسے بھی بیٹی جیسا درجہ دیں گے، اس کی بھی عزت اور آبرو کا خیال رکھیں گے؟ اگر سانچے کے اندر اینٹ کا گارا ٹیڑھا ہو جائے، وہ اینٹ سیدھی نہ ہو، وہ بھٹے میں بھی جا کے پکا لیں تو پھر بھی سیدھی نہیں ہوتی۔ اگر دیوار کی بنیاد غلط ہو جائے، تا سریا میں رود دیوار کج ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تیرے میرے محلے میں آج جتنی آزمائشیں ہیں نا، جو گھریلو جنگیں ہیں، یہ ساس بہو، یہ نند اور بھابھی کا چکر، اگر صرف ایک قرآن کی اس آیت کا ٹکڑا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اس فضیلت کو سمجھا ہوتا، آج جس رذیلت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں وہ رذائل میں نہ ہوتے۔ قرآن مجید کو قدر دیجئے، قدر کیجئے، یہ آپ کی قدر کروائے گا۔ اچھا جی، بیٹے کے اندر، بچے کے اندر، بیٹی کے اندر 120 دن تو دور کی بات ہے، ابھی 1 منٹ پہلے شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق بنا ہے، حلال تعلق ہے، اس کے اگلے پل میں باپ فوت ہو جاتا ہے، یہ شوہر فوت ہو جاتا ہے۔ سر جی پتہ کریں کہ اس ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر میں جو ابھی نہیں پہنچا تھا، یہ مرحلہ بعد میں طے ہوا، لیکن یہ آخری ملاقات اس شوہر کے فوت ہونے، پتہ لگتا ہے فوت ہونے کا بھی، میں رات دیکھ رہا تھا، سانپ نے کاٹا ہے، اگلے دن میں ہری پور سے آیا ہوں، اس نوجوان کو تڑپتے ہوئے رات ہاسپٹل میں گزری، آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی وہ بات
کہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے انتظار میں روتا بلکتا رہا، ساری رات نہیں سویا، اور آخر باپ کا جب لاشا گھر آیا تو بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اسی مرے ہوئے باپ کے ساتھ یوں سو گیا کہ میرا باپ میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ وہ رب لے لیتا ہے، چلا گیا، مگر ماں کے رحم میں وہ اس پل آنے والی پانی کی بوند میں سے وہ بچہ، قرآن مجید اور صاحب قرآن دونوں اس بچے کو وہ ویلیو دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں۔ اس کے جملہ حقوق، ابھی 9 مہینے پڑے ہیں مگر اس کے سارے حقوق ثابت، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، حقوق ثابت، اس کا وارث ہونا ثابت، اس کے لیے وہ سارے اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام ہے وہ ثابت۔ یہ پیدا ہوگا، باپ نہیں ہے، یتیم کہلوائے گا، لیکن قرآن بولتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب آپ کو پیدا ہونے سے پہلے یتیمی کا داغ دلوا کے جس کی کوئی وارث نہیں ہوتی دنیا میں۔ پجاندے ہو نا اونٹنیاں نو تے آئیاں سی تے یتیم ویکھ کے ساریاں چھڈ کے ٹر گئیاں سی، تے رب نے یتیم مکہ نو سہارے دے کے جتھے پہنچا چھڈیا ہے اوتھے پیواں والے بھی نہیں جا سکے، دولتوں والے نہیں جا سکے، معراج کے رتبے نہیں پا سکے۔ قرآن جس طریقے سے ایک انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکے جانے سے پہلے بھی، اور یاد رکھیے یہاں ممکن تھا عورت کا شوہر فوت ہوا ہے، یہ بھاگے اور کہے کہ جناب بندہ تو میرا مر گیا ہے اور میرا پریگننسی ٹیسٹ بھی جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، تو میں دے تو جان نہ چھڑا لواں، 4 ماہ 10 دن میں جان چھوٹ جائے گی، عدت پوری کروں، نئی جگہ شادی کروں گی، DNC نہ کروا لوں۔ کون ہے جو یہاں کہتا ہے کہ نہیں اسے کچھ نہیں کہنا، اسے آنے دیجئے، اسے آنے دیجئے، اس میں روح پھونکی جائے گی، یہ مکمل انسان بنے گا، جانے والا چلا گیا ہے، یہ اس کی اکلوتی علامت اور پہچان اور وارث بن کر کے رہے گا۔ دنیا اس کو کہے گی یتیم پیدا ہوا ہے، تیرا آسرا کوئی نہیں، رب کہتا ہے میں ہوں نا، نحنو نرزقکم۔ او یہ سوچ رکھنے والوں، مار دیا جائے جان چھڑا لی جائے، باپ کو میں نے مارا ہے، میری حکمت ہے، میں چھوٹے سے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے بھی باپ لے جاؤں، میری حکمت، یہ بوڑھا ہو جائے، میں بوڑھا ہو جائے، میں اس باپ سے پہلے اس بچے کو لے جاؤں، یہ میری حکمت، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کتنی طرفداری کرتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، صاحب قرآن نے کہا تھا اس بچے کے حقوق اگر میں گننے لگوں شاید ہم نہیں دے رہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر، یہ تو ماں باپ کو سکھایا تھا، لیکن پیدا ہونے کے بعد بچے کے لیے بارک اللہ لک فی الموہوب رزقت برہ و بلغ اشدہ و شکرت الواہب، یہ 4 چیزیں عقیدے کی پیدا ہونے والے بچے کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے گفٹ کر کے اگر دیا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی ہے، تحفظ کی ہے، عزت دی ہے۔ اتھے خسرے بھی نچ سکتے سی، پیدا ہوتے ہی 4 سونے سونے خسرے لب کے، کیا خیال ہے؟ میری قوم ویسے بھی راضی ہے، اللہ کا شکر ہے، ان کے دل بڑے کھلے ہوتے ہیں، جدو ایدہ دے کوئی جی آ جان۔ مسجد کا طالب علم گھر میں آ جائے کسے بوئے تے آن کے، مجھے وہ دور یاد ہے جب ہم کی ساتھ جے چھابی نو تھے چنگیر چھبی کی کہیں دے جے چھابی، ٹھیک ہے جی، کوئی بچہ چھابی پڑھ کے، پہلے مدرسے کا اصول ہی یہ تھا کہ بچے پڑھیں گے، ہاسٹل لائف والے بچے شام کے وقت، فجر کے وقت یا زور کے وقت چکر لگائیں گے، جدے کر جو پکیا ڈول چپا دیندے سی نال ایک روٹی مانی دے کے تے چلو جی، ایسے پڑھا جاتا تھا۔ یہ دور ہم نے دیکھا ہے، بڑا احسان کرتے تھے لوگ کہ جناب سسٹم ایسے۔ آج آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دینا، اور دستک دینے والا
کوئی حافظ ہو، کوئی مدرس ہو، کوئی قاری ہو، کوئی مسجد کا نمائندہ ہو، رحمان کا نمائندہ ہو، ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ جمعے والے دن مسجد میں اگر جھولی آگے کر کے تھوڑی چلا دی جائے نا، اسی ویلے دل کردا بندے یار یہ ہن کولوں لنگنا ہے تو شرم بھی آتی ہے، نالے اکھاں بند کر لیا نالے منہ تھلے کر لیا۔ یہاں 10 دیتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، 50 کا نوٹ لگاتے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ جہاں لگ کے جس رب نے دیا تھا، مت سمجھ کے جھولی آئی ہے، مت سمجھ کے تیرے پاس یہ داڑھی والا کوئی مولوی آیا ہے، مت سمجھ رحمان چاہتا تیرے دیے ہوئے کو تیرے سمیت اٹھوا لیتا۔ رب کے پاس اپنے اتنے، وہ جو مرضی دے دے عنایت کر دے، لیکن رب دے کے مانگتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ کوڑی کو دیا تھا، وہ نبینے کو بھی دیا تھا، تو تیجا کون سی؟ آئے تو انہوں بڑا یاد ہونا کیونکہ تسی تیسرے رب نے گنجے کو بھی دیا تھا۔ جب آزمائش آئی لے کے دے کے لینے کی باری آئی، 2 کامیاب نہیں نکلے، ناکام ہوئے۔ ایک کامیاب نکلا جس نے رب کے دیے میں سے دیا۔ لوگوں اچھی طرح سن لو، ساری دنیا دروازے پہ آئے بے شک موڑ دینا، لیکن رب کا کوئی نمائندہ دروازے پہ آئے اور آپ نے دل تنگ کر لیا، یاد رکھیے کہ سمجھ لیجئے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نفرت کا پہلو۔ اداروں کے لیے، دین کے لیے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایتھے ہی اگر منڈے واری 4 خسرے آ جان، ایک میرے فیصلہ آبادوں، نہ لین دی لوڑ نہیں، تو انہوں سارا پتہ ہے، ایڈریس آپ لوگ جانتے ہیں۔ 2 جھنگ دے صدر بازاروں کچھ پرانی اتھوں سٹی چو لے کے تے ماشاءاللہ پھر نوٹ ویکھیو نکلتے، بیبیاں نے بھی اتھوں کٹ کے لے ہونے نے جتھے جتھے رکھے ہوندے، پتہ ہوندا ہے، مردوں نے بھی۔ اور اگر خوشی کی باری آئے، سب سے بڑی خوشی میں نے اپنی زندگی میں جو محسوس کی ہے، کسی کا بیٹا حفظ کر کے تکمیل کا موقع ہو، یا وہ کتاب اللہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کی بسم اللہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے علوم جاننے کے بعد اس سے بڑی خوشی میرے دل نے کبھی محسوس نہیں کی، کیونکہ یہ رب سے جڑا بندہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے بزرگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، 10 20 100 50 دیتے گھبراتے ہیں، رسیدیں کٹواتے ہیں۔ مولوی صاحب رسید دے دو، کی کرنی جے یار، تہاڈا کیڑا پتا، تسی بعد چ 7 اپ پیو، رسید دو مینوں 50 دی، 50 کی بھی رسید، 10 کی بھی رسید۔ تے جس رات مہندی ہوندی ہے، جنوں سدیا ہوندا جے، او دے اُتے 5-5 ہزار دیاں دتھیاں تے نتھیاں تے 1000 دے نوٹ، بڑھے بڑھے بابے بھی سٹن ڈے ہوندے نے، تے تائے بھی، تے چاچے بھی، تے مامے بھی، تے نانے بھی، سارے رشتہ دار آگے بڑھ کے مار کے کنی کی دفعہ رسید لئی جے، جڑے 4 چفیرے پیسیاں نال نوایا ہوندا جے، جان لگیا یا آن لگیا رسید منگی جے۔ جس قوم کا یہ مزاج ہو جائے، وہاں بچے کو حفظ کروائے تو بڑی بات ہے۔ جہاں ایک رات میں 10 لاکھ ایڈوانس مانگا جائے، ویلا نال تے باقی اتے، اور جہاں مہینہ بھر پڑھا کر کے ایک قاری قرآن استاذ کو، ایک معلم کو، ایک مدرس کو، ایک خطیب کو، ایک قاری کو، ایک استاذ کو، ایک مدرس کو پورا مہینہ لا کے جے تسی 20-25 دے دو، 30 دے دو، تو بڑی ٹھل تے بل نہیں۔ پھر کون بنے گا حافظ قرآن، کون بنے گا قاری قرآن، کون بنے گا معلم قرآن، کون بنے گا متعلم قرآن، کون سیکھے؟ یہ 6 مہینے لا کے تے ٹھمکے نہیں بندہ سیکھ سکتا۔ پھر اسی لیے گھر گھر میں بچہ ڈانسر ہو گیا ہے۔ اذا کان صاحب البیت بالضرب بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص، جب گھر کا وڈیرا طبلہ نواز ہو جائے، اور جب علاقے کے لوگ ڈھول والوں پہ فریفتہ ہونے لگے، گاجے واجے والوں پہ راضی ہونے لگے، ویلے نکل کے لگنے لگے، مال دولت پیسہ سرمایہ پھینکا جانے لگے، جب حسن کے اوپر ناچنے والیوں، گانے والیوں کو، جن کو کل تلک لوگ کنجریاں کہتے تھے، آج انہیں عزت اور احترام سے ماشاءاللہ نمبر 1 بنایا جانے لگے، اور حافظ کتاب اللہ
جو وقت کا امام، اور آج بھی آپ کو بتا دوں دنیا میں سب سے زیادہ دولت اور پیسہ اور مال اور تنخواہ سوائے مسلمانوں کے قاریوں کے علاوہ باقی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے وہ پنڈت ہوں، ان کے وہ دینی رہنما ہوں، ان کے وہ پوپ ہوں، ان کی زندگیاں لگژری ہیں، مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، اچھے ٹاؤن، اچھی جگہ، اچھے سسٹم، اور وہاں پڑھنے والے بچے، ان کے اوپر اسپیشلی توجہ، پوری دنیا سے ان کے اوپر سرمایہ مشنری طور پہ لگایا جائے۔ لیکن افسوس کہ رب کا قرآن پڑھنے والے بچوں کی اور استاذ کی اور مدرسے کی اور ادارے کی جو حالت ہے ناقابل دیدہ ہے۔ چانگالے ماڑے ہون گے من لے ہے، پر ایڈے بھی ماڑے نہیں۔ شوق پورے کرنا تے کرنے ہون تے پتہ نہیں کتھے کتھے ٹر جاندے نے، لیکن اگر ذوق کی بات ہو اور قرآن کی بات ہو تو پھر دل تنگ نہ کیا کرو۔ ایک نہ عزم لو آج اللہ کا گھر بنانے میں، بڑی اچھی بات ہے، اچھے سے اچھا بنائیں، جو مزین کر سکتے ہو کرو، لیکن یاد رکھنا باپ سے اگر بیٹے کے کپڑے اچھے ہیں، مہنگے ہیں، زبردست ہیں، پیارے ہیں، باپ سے اس اولاد کی زندگی پہ نہیں، ان کی تربیت پہ تف ہے کہ جس نے اپنے مال اور پیسے سے مہنگے باپ کو سستا کیا ہے۔ میں نے آج تک کوئی باپ نہیں دیکھا کہ جو اپنے پیسے سے اپنے بچوں سے مہنگے کپڑے پہنتا ہو۔ بچوں کے ہمیشہ مہنگے خریدے گا، خود عید پہ پرانے پہن لے گا، جوتے پرانے رکھ لے گا، مگر بچے پہلے، یہی بچے 10-12 جب جوان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے مہنگے ترین خوشبوئیں، معلوم نہیں کیا کیا، اور ساتھ میں اگر باپ بیٹھا ہو یوں لگے گا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، باپ کے لیے وہ لفظ بولنا بھی توہین ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور جس علاقے کے لوگوں کی مسجد ان کے گھروں سے زیادہ اچھی نہ ہو، میں نے وطن عزیز میں گھوم گھوم کے دیکھا، میں جس شہر میں پڑھا ہوں نا، 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں میں، وہاں میری سب سے پہلی درد جو تھی، میں سب سے زیادہ قریب دربار جو میرے گھر کے تھا وہ حسن دریا ہے، آج بھی اس کی مسجد خستہ حال، بدحالی کا شکار، زبوں حالی کا شکار، اور دربار کے اوپر سونے کی گھڑیاں لگی ہوئی۔ جس علاقے کے چودھریوں کی، مسلمانوں کی، کلمہ گو لوگوں کی کوٹھیاں، ان کے گھر، ان کے ڈیرے مسجد سے حسین اور خوبصورت ہوں، سوالیہ نشان زندگی پر، لیکن جس مسجد کے قاری کا مکان اس مسجد سے خستہ حال ہو، اس مسجد کے نمازیوں کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ پھالیا میں قرآن مجید کو پڑھانے والا استاذ، اس کے کتنے بچے تھے ملی ہے کوئی خبر؟ پچھلے سال کیا ہوا ہے؟ اس کی بیوی اور اس کے بچے سوئے ہوئے اور چھت گری، بچے نیچے آئے۔ سر جی بچہ کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ ماں کے لیے تو کسی نے کہا تھا الکرد غزال فی عین امہ، بندریا کو اپنا بندر بھی ہرن سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ کی خیال ہے؟ کیوں ساکی صاحب؟ ہاں جی، تسی لکھ سونے ہوو گے پر جدہ دا جیڑا ماں لی بچہ سونا نا جی، انہیں اپنے نو ہی گرنا ہے، او دی گنتی پہنچاؤں کہ اتھے ہونی۔ کسے نے کیا سی نا پیا پھڑ روٹی تے انہوں دے دے 100 بچہ بیٹھا ہی جیڑا ساریاں تو سونا ہوئے، تے کم پھر کے انہیں لے آ کے تے اپنے بچے تے ہاتھے رکھ دیتی، تے بادشاہ نے کیا ایڈے ایڈے لال بیٹھے سی تے سونے بیٹھے سی تے گول مٹول بیٹھے سی تے کپلو کپلو تے دنیا دے چند نے انہیں کیا جی ہوئے گا تو انہوں دے اس دا اوپر مینوں تے جیڑا سونا لگا میں تے ہو دے ہاتھے رکھے۔ سر جی سارے جہان کو سب خوبصورت لگتے ہوں گے، لیکن روح زمین پہ سب سے پیارا اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہے، وہ دین کا طالب علم لگا ہے، دین کا استاذ لگا ہے، معلم قرآن لگا ہے۔ پورا مکہ پڑا تھا، لیکن میرے محبوب نے چن کے جس کو بھیجا تھا وہ مصعب ابن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قرآن کے قاری تھے۔
تے تسی کتے رکھے اپنے استاذ نو تے قاری نو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مسجد کے اوپر ٹائل نہیں لگے گی، گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے قاری کی، استاذ کی، معلم کی، خطیب کی، داعی کی، مبلغ کی، طالب علم کی، اور ان کی جائز ضرورتوں کو دبا کے رکھا۔ آپ کے گھر میں تو بچے ڈیلی کلو کلو دودھ پئیں، اور ان بیچاروں کو ان کو یتیم سمجھ کے، فقیر سمجھ کے، غریب سمجھ کے، ان کو جو ہے کوئی پرسان حال نہیں، ٹھیک ہے، ان کو پانی بھی گھر میں پئیں فلٹر والا، اور ان کو جو ہے اس پہ بھی توجہ نہیں ہو۔ اوپر حساب ہونا ہے، دنیا میں بھی حساب ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے گا سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جس گھر سے کتاب اللہ کا بچہ نہ نکل سکے، قاری نہ نکل سکے، قرآن کا خادم نہ نکل سکے، یا اس کی خدمت کے لیے، محبت کے لیے ہاتھ نہ بڑھ سکے، دینے والا ہاتھ اوپر نہ ہو اور دل کھلے ہوئے نہ ہوں، علم نشرح لک صدرک والے سینے جیسی وسعت نہ ہو، دنیا میں رب نے سزا دے دی ہے۔ دل بھی تنگ، نظر بھی تنگ، من بھی تنگ، کھلا پیسہ، ہاتھ بھی تنگ، خیال بھی تنگ، تصور بھی تنگ، اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن جھنگ کے اندر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی گاڑیاں بھی بڑھ رہی ہیں، رفتار بھی بڑھ رہی ہے، بیگ کے اندر 10 کتابیں، آکسفورڈ کا نصاب بھی بڑھ رہا ہے، اور دن بدن سکڑ رہا ہے تو قرآن سکڑ رہا ہے، اور قرآن کے طالب علم سکڑ رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو بڑھائیے، ان پہ کچھ لگائیے۔ اور اس کے لیے جو بڑی اہم چیز اور گزارش، فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، اور مجھ کے بعد انشاءاللہ آپ بڑی علمی، جاندار، شاندار اور انتہائی موضوع پہ رہتی ہوئی انشاءاللہ گفتگو سنیں گے۔ میں نکلنا ہے، مینوں جلدی ہے، میں شیڈول تو ہٹ کے آیا۔ میں یہیں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، اٹھ کے مجلس نہیں جے خراب کرنی، اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو تے چہرے ویکھ کے تے نام ویکھ کے سنن دی عادتاں چھڈ دو۔ ادنا سا طالب علم بھی اگر ممبر پہ آئے اور سٹیج پہ آئے تو وہ نمائندہ ہوتا ہے دین کا، وہ نمائندہ ہوتا ہے رحمان کا، وہ نمائندہ ہوتا ہے قرآن کا۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئیں، اہل علم آئیں، اصحاب افتاء آئیں، اور پھر آپ جو ہے منہ موڑیں اور ادھر ادھر دیکھیں، تو اسے وفا نہیں کہتے۔ میں نے انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ نکلنا ہے اور اجازت لینی ہے، لیکن آپ اٹھ کے مجلس خراب کریں، دائیں بائیں ہوں، یہ نہیں، لیکن مجھے جو آپ سے ایک وعدہ لینا ہے، زندگی کا پتہ نہیں آپ آئیں یا نہ آئیں، لیکن جھنگ کی سرزمین سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچے کہ یہاں اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے نا، اگر آپ اپنے کسی بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو بسم اللہ، کسی بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو بسم اللہ۔ اگر آپ کا بچہ پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، مجنون نہیں، مست نہیں، سائیں نہیں، صحت مند ہے، عقل مند ہے، دانا بینا ہے، سمجھدار ہے، آنکھیں ڈیلے، سب برابر ہیں، دل ہارٹ کام کرتا ہے، جننے بھی بچے نے نا ایک دفعہ اللہ دے کر ضرور پاؤ۔ ڈاکٹر بناونا بنائی جو، میں نہیں روک دا، اس ڈاکٹر کو یہاں سے اس کی بیس قرآن سے بناؤ۔ آپ وکیل بنائیں، بیس قرآن سے بنائیں۔ جج بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بیس قرآن سے بنائیں۔ آپ نے بڑا ٹیکنالوجسٹ، کوئی ماہر ٹیکنیکل کا جاننے والا بڑا ایسا انسان بنانا ہے، بنائیے، انجینئر بنائیے، جو آپ کے ذہن میں ہے بنائیے، فوج میں، سپاہ میں بھیجیے، بھیج دینا، لیکن اساس قرآن سے ضرور جوڑیے۔ بیٹا 5ویں میں ہو، بیٹا 8ویں میں ہو، بیٹا 10ویں میں ہو، اولاد آپ کی جو ہے وہ انٹر کلاسز میں ہو، بی ایس میں ہو، ایم ایس میں ہو، ایم فل میں ہو، پی ایچ ڈی میں ہو، ان کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ رب کے قرآن کے ساتھ ضرور جوڑیں۔ انشاءاللہ آپ زندگی میں فرق دیکھیں گے۔ ویسے دل تو کرتا تھا کہ وعدہ لوں، لیکن اچھا نہیں ہے مسجد میں کیا ہوا وعدہ کہیں ٹوٹ ہی جائے تو پھر آپ کہیں یار وبال جان بن گیا ہے۔ اگر آپ کے اپنے بچے اس کام کے لیے میسر نہیں، یا آپ صاحب اولاد نہیں، یا آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرب و جوار میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اعزاء و اقارب میں اگر کوئی نہیں تو مسجد میں آ کے پوچھ لیجئے کہ جناب کوئی یتیم بچہ ہے؟ اس مسجد میں نہیں، دوسرے ادارے میں چلے جائیے۔ کوئی ایسا بچہ ہے جس کا پیچھے والی وارث نہیں، اس کی تعلیم کا خرچ، کپڑوں کا خرچ، لباس کا، کھانے پینے کا، جوتے کا، دیگر معاملات کا ذمہ لے لیں۔ شو نہ ہوں تو تب بھی اچھا،
اور اگر اس کے سر پہ دست شفقت رکھ کے کہیں پتر کوئی گل نہیں، اگر اللہ نے پیو لے لیا ہے تو ہے گا نا میں۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں میں ہوں نا، تو ایسا کر کے اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا خرچہ اٹھا کے اس کے پیچھے اس کے پشتیبان بن کے، اس کے نگران بن کے، مہربان بن کے، قدردان بن کے آپ ان کو پڑھائیں۔ اپنی اولاد نہیں بھی نکلی تو کیا ہوا، نہیں چلی تو کیا ہوا، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس کی نسلیں اور اس کی پشتیں تا قیامت ان کے اندر آنے والی خیر آپ کے خاندان کے لیے، آباء و اجداد کے لیے خیر کا پہلو بن جائیں تو کوئی کمی ہے؟ جی بات سن کے پھینک دی جائے گی یا کوئی تھوڑی کوشش کریں گے؟ سر جی میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، دنیا دار ہیں، نہیں آ پاتے، اولاد نہیں آ پائی، لیکن انہوں نے 5 بچے 10 بچے لے رکھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں۔ ہفتے کے بعد جب کھانا رکھتے ہیں بچوں کا، آ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، محبتیں دکھاتے ہیں، عزت اور احترام، سر پہ دست شفقت۔ قرآن مجید یاد رکھیے کسی نے بھی ان کا بجٹ سرکاری بجٹ میں نہیں رکھا ہوا، الٹا ہماری کسی مسجد میں ٹی وی نہیں ہے، مگر ٹی وی کی مد میں ہم فیسیں بھرتے ہیں، اور اگر محتاط اندازے کے مطابق صرف ایویں 50,000 مسیحتی ہوئے، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ جتنی مساجد جتنے مدارس ہیں، ان سے اگر 100 بھی لگائیں تو کتنا الٹا یہ حکومت کو دے رہے ہیں، لیکن حکومت انہیں کیا دے رہی ہے، لوگ کیا دے رہے ہیں، آپ کیا دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی بچہ دیا؟ نہیں، سوالیہ نشان ہے، تو اس مشورے پہ عمل کریں۔ آپ نے کبھی پیچھے بڑھ کے ماہانہ کچھ بھیجا؟ بڑی جگہوں پہ دیتے ہو، کبھی نکال کے رکھا؟ کچھ نہیں، ڈیلی کا نہیں نکال سکتے، 1 روپیہ نکال سکتے ہو، 10 روپے نکال سکتے ہو، سائیڈ پہ کر کے کمیٹی ڈال کے مہینے دا اگر تسی 300 بھی لے آؤ گے نا تو یہ نہ ہونے نالو چنگا ہے۔ اللہ کے گھر میں دیکھیں پھر رب کی طرف سے برکتیں دیکھیں، ان اداروں کے ساتھ محبتوں سے، عزتوں سے، احترام سے، اور دے کے بھول جائیں، بعد انکوائریاں نہ پہ جائے پاجی کی کیتا جائے۔ اپنے معاملات میں ہم کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے ہر بندہ چودھری بنے۔ میرے رب نے اس انسان کی ریورس گنتی شروع کر دی ہے جو اللہ کے گھر میں آ کر کے چودھری بنتا ہے۔ یہ رب کا گھر ہے، یہاں کی چدراہٹیں، یہاں کے جملے، یہاں کی بولیاں، یہاں کی باتیں، یہاں پہ تحقیر، اونچی آواز، مقام ادب، حد ادب، خاموش، کتاب اللہ کے ساتھ جڑ کے ذکر اذکار کر کے اللہ کے ناموں کے ساتھ وابستہ لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ اس کی تعلیم جو مرنے تلک آپ کو آداب سکھاتی ہے، قبر میں، نشر میں، حشر میں، رب کے سامنے عرش جو ہے وہ، اللہ کا سایہ، ملائکہ، حوض کوثر اور ما بعد جنت اور جہنم تک کے معاملے، یہ سارے پڑھاتی بھی ہے، سکھاتی بھی ہے۔ اس کتاب سے جڑیے، یہ سارے جہانوں کا علم اور نالج آپ کو دے گی، اور انشاءاللہ رب کا قرآن ایسے ہی نہیں کہہ رہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے، جو جنت میں بھیج دیا جائے۔ اصل حقیقی کامیاب یہی شخص ہے۔ اور کون ہے کامیاب؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہو۔ پورے قرآن میں آپ کو یہی ملے گا کہ خبر ہوگی کہ اللہ کو ماننے والوں کا نتیجہ اور صلہ کیا نکلا، نافرمانوں کے برے نتیجے کیا نکلے، اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کی توحید کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، آداب زندگی کیا ہیں، احکام اور نواہی کیا ہیں۔ جب ہمارے بچے حفظ کر لیں گے، اگلے سٹیپ میں ان کے معانی، مفاہیم اور مطالب سیکھیں گے، انشاءاللہ یہ ممبر و محراب کے بھی وارث، یہ گھر کے بھی وارث، یہ علم کے بھی وارث، یہ اصل وراثت جو انبیاء کی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ بن کے دنیا کے اندر منابر نور بن کے قیامت کے دن آپ کو سر کے تاج دے کے اور جنتوں پہ اونچی جگہ پہ انشاءاللہ العزیز پہنچائے جائیں گے۔ ان کے ساتھ جڑیے۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام والدین کو، عزیز و اقارب کو، جن کے بچوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سفر مکمل کیا ہے، ان اساتذہ کو، ارباب انتظامیہ کو، معاونین کو، اور آپ نے جو اکٹھے ہو کر کے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور رونق بخشی ہے، یہ ان کے لیے تھپکی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، سہارا بھی ہے، اور یہ اپنے ہاتھ کا آگے بڑھانا بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آپ کے پیار کو قبول کرے، جیسے یہاں اکٹھے ہیں رب جنتوں میں اکٹھا کر دے، قرآن کو ہمارا وکیل بنا دے اور جنت میں جانے کے لیے دلیل بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔